آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہ تمہارے کاموں کو بہت زیادہ سنوارنے والی چیز ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا کوئی اور نصیحت فرمائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا قرآن کی تلاوت و ذکر الہی کو اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس سے آسمان میں تمہارا ذکر ہوگا اور زمین پر یہ تمہارے لیے نور بنے گا۔ میں نے مزید ارشاد فرمانے کی درخواست کی تو اللہ کے حبیب نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں، بہت زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ یہ دل کو مردہ اور چہرے کے نور کو غارت کر دیتا ہے۔ ہمیشہ حق بات کیا کرو، چاہے وہ لوگوں کو کڑوی لگے۔ اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ لوگوں کے عیب بیان کرنے سے زبان کو روکے رکھو۔ یہ وہ 7 نصیحتیں ہیں جو اللہ کے حبیب نے حضرت ابو ذر غفاری سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمائیں۔ یہ ہدایت نہایت جامعہ اور مکمل ہیں اور قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے فلاح اور دینی مسائل و اسلامی خسائل کے وہ خزانے ہیں جن کی مثال نہیں مل سکتی۔ بلا شبہ یہ 7 نصیحتیں خدا شناسی اور فلاح دارین کی منزل کے لیے 7 شاہراہیں ہیں، جن میں نہ کوئی کجی ہے نہ موڑ، یہ سیدھی منزل مقصود تک پہنچانے والی راہیں ہیں۔ اس حدیث نبوی میں بیان کردہ ارشادات اور احکامات یہ ہیں: اللہ سے ڈرنا، تقوی اور خوف الہی وہ خواص ہیں کہ جو شخص ان سے سرفراز ہوگا اس کے دین و دنیا کے کسی کام میں نہ کمی ہوگی نہ کوتاہی، اس کے ہر عمل میں سدھار پیدا ہو جائے گا۔ تلاوت قرآن مجید و ذکر الہی، تلاوت قرآن مجید و ذکر الہی کا اجر و ثواب کتنا اعلیٰ ہے، اس سے ہر شخص اچھی طرح واقف ہے۔ طویل خاموشی، تیسری وصیت حضور اکرم نے یہ ارشاد فرمائی کہ باتیں کم کرو اور قدرت خدا بندی اور اس کی شان ربوبیت میں غور و فکر کرتے ہوئے تفکر و تدبر کے ساتھ دیر تک خاموش رہا کرو۔ اس عمل کے بہت سے فوائد میں سے حضور اقدس نے 2 بڑے فائدوں کا ذکر فرمایا۔ پہلا یہ کہ خاموشی شیطان کو پھٹکارنے والی چیز ہے۔ ظاہر ہے جب آدمی خاموش رہے گا اور دین کی باتوں میں تفکر و تدبر کرتا رہے گا تو اس کے منہ سے کوئی غلط اور ناجائز بات نہیں نکلے گی اور شیطان ناکام و نامراد ہو کر بھاگ جائے گا۔ دوسرا یہ کہ جب آدمی اپنے دین اور دین کی باتوں میں غور و فکر کرنے میں خاموشی کے ساتھ مشغول رہے گا اور دنیاوی بات چیت میں مشغول نہیں رہے گا تو دین اور دینی باتوں کے سوچنے اور سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے منصوبے بنانے کا خوب موقع ملے گا۔ اس طرح خاموشی دین کے کاموں کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ کم ہنسنا، اس حدیث میں حضور اقدس نے زیادہ ہنسنے کے 2 نقصان بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ چہرے کا نور برباد اور غارت ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے ہنسی کی کثرت اسی وقت ہوگی جب دل خوف الہی اور یاد خدا بندی سے غافل ہو، اور یہی دل کی موت ہے۔ لیکن جب دل میں عبادتوں کی وجہ سے نورانیت پیدا ہوتی ہے تو چہرے پر نور کا ظہور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک بندوں کے چہروں پر ایک خاص قسم کا نور و جمال محسوس ہوتا ہے، اور جب دل مردہ اور بے نور ہو جائے تو یقیناً چہرے کی ایمانی رونق اور نورانیت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو غارت کر دیتا ہے۔ حق گوئی، ہر جگہ ہر موقع اور ہر معاملے میں اعلانیہ حق بات کہہ دینا ایسا طریقہ اور ایمانی جوہر ہے کہ ایک حدیث میں حضور اقدس نے ارشاد فرمایا ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بول دینا جہاد کے افضل قسم ہے۔ گویا حدیث مبارکہ میں 5ویں نصیحت یہ بیان کی گئی کہ ہمیشہ حق بات کہنی چاہیے، چاہے وہ تلخ اور کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا۔ اس نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام اور دین اسلام کے ہر پیغام کو پہنچانے اور بیان کرنے میں کبھی کسی بھی طرح کا خوف یا جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ نہ تو کسی کے طنز و تان کی فکر کی جائے اور نہ کسی کی لعنت اور ملامت کی پرواہ کی جائے۔ حلال کو حلال، حرام کو حرام، برے کو برا، اچھے کو اچھا، فاسق کو فاسق کو بلا خوف و خطر کہہ دیا جائے۔ اس معاملے میں کسی کی تنقید یا نکتہ چینی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے اس حدیث میں ارشاد نبوی ہے کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی
ملامت سے مت ڈرو، دوسروں کے عیوب تلاش مت کرو۔ اس نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے عیوب بیان کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کہیں وہی تمام عیوب جو میں دوسروں میں ڈھونڈ رہا ہوں کہیں خود میری ذات میں موجود تو نہیں ہے۔ اگر بالفرض اپنی ذات میں وہ عیوب موجود ہوں تو پھر یہ ہرگز جائز نہیں کہ دوسروں کے عیبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کا چرچا کریں اور خود اپنے نفس کی اصلاح نہ کریں۔ اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے اپنے عیبوں کی اصلاح کر لیں، پھر دوسروں کے عیبوں کی اصلاح کا ارادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔